सालाना के मौका पर तर्जुमा है तो तकारीर के प्रोग्राम जो होते हैं उनकी वजह से मुख्तसर सा खुतबा देना होता है। मैं मुख्तसर के इस खुतबा में जमात अहमदिया के जो अकायद हैं, जो हमारा मज़हब है, जिस पर हम ईमान लाए हैं, वो बयान कर देता हूँ। हम उस अल्लाह पर ईमान लाए हैं जिसे इस्लाम ने पेश किया, और अल्लाह ताला की ज़ात और उसकी सिफ़ात के मुताबिक कुरान करीम में बड़ा इल्म भरा हुआ है। मैंने इस वक्त एक छोटी सी आयत का इंतखाब किया जिसको मैंने अभी पढ़ा। अल्लाह अहद है, अकेला है, उस जैसा और कोई वजूद, उस जैसी कोई और शक्ति नहीं है। और क्योंकि वो खालिक भी है, अल्लाह के अलावा हर चीज जो इस यूनिवर्स, इस आलमीन में, अर्ज़ो जहानों में पाई जाती है, वो अल्लाह की मखलूक है। और जो मखलूक है उसे हम खुदा नहीं मानते, ना मान सकते। हम सिर्फ अकेले एक खुदा पर ईमान लाते हैं जिसकी ज़ात और सिफ़ात की मारिफत हमें इस्लाम में भी कुरान करीम में बताई। अल्लाह समद, अल्लाह अपनी ज़ात में गनी है, अपने वजूद के लिए, अपनी सिफ़ात और उनके जलवों के लिए किसी चीज की एहतियाज उसे नहीं, माता की भी उसे एहतियाज नहीं, क्योंकि माता भी उसने कुछ भी नहीं था, उसने पैदा कर दिया, जब चाहे उसको मिटा दे। अब उसकी सिफ़ात के जलवे जो हैं किसी शक्ल में, किसी माना में, किसी गैर के मोहताज नहीं है। और हर चीज अल्लाह के सिवा अल्लाह की मोहताज है, अपने वजूद के लिए भी। कि अगर वो पैदा ना करता तो कोई चीज भी मौजूद ना होती, और
اپنے قیام کے لیے بھی کہ جب تک خدا تعالیٰ کی صفات سے اس کا تعلق قائم ہو، جو قائم رکھنا چاہے وہ قائم رہتی ہے اور نہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ صفت جو ہے باقی اور صفات کی طرح ازلی ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ ہمیشہ میں بھی وقت کی طرف سے انسان کا دماغ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ذاتوں سے بات میں بالائے زمان و مکان ہے، نہ مکان کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہ زمانہ کے ساتھ۔ یہ ہمارے لیے ہے کہ یہ مخلوقات کے لیے خدا تعالیٰ نہ زمانے میں بنا ہوا نہ کسی مکان میں محسوس، بلکہ بالائے زمان و مکان ہوتی رہتی ہے، کیونکہ اللہ کے سوا ہر چیز جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی وہ اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتی کہ جس کو اس نے پیدا کیا وہ ازلی نہیں تھا، جب وہ پناہ ہو جائے، پناہ اس کے اوپر والے ہو تو وہ ختم ہو جاتے اور اس کا سوال ہی نہیں رہتا۔ نہ اس نے اپنے جیسا اپنے جنس کا کوئی اور وجود جنا، نہ وہ جنا گیا۔ اس میں بھی ازلی ابدی کا تصور ہے، جو پیدا ہو، جو پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو قانون قدرت ہے اس پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ ہستیاں پیدا کرتی ہیں جو زوال پذیر ہوں، اور جو ان کے بچے پیدا ہوں آگے وہ ان کی جگہ لینے والے ہیں، لیکن جس نے ہمیشہ قائم رہنا ہے اس کو اس کی احتیاج بھی نہیں اور ایسا کیا بھی نہیں، کیونکہ اس کی صفات کے خلاف ہے۔ اور ہمارے اللہ کو کسی اور نے پیدا نہیں کیا، کیونکہ وہ اول ہو، وہ سب سے پہلے اس کی ذات ہے، جس سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں، اس نے اس کو پہلے کیسے کرنا تھا۔ تو غلام کل حقوق کو نہاد اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ خدا تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس معنی میں کہ جہاں کہیں مماثلت یا تشبیہ پائی جاتی ہے اس کی مخلوق اور روح میں، وہاں بھی اتنا عظیم فرق ہے بنیادی طور پر کہ ان دو چیزوں کو ہم ایک نہیں کہہ سکتے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے، اس کی ایک صفت سمیع کی ہے، انسان بھی سنتا ہے، لیکن انسان کے سننے اور اللہ تعالیٰ کے سننے میں بنیادی طور پر بہت بڑا فرق۔ خدا سنتا ہے بغیر کسی اعلیٰ کی احتیاط کے، انسان سنتا ہے اپنے کام۔ خدا تعالیٰ سنتا ہے، یہ جو صوتی لہریں ہیں ان کے سننے کے لیے اس کو ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے کام کو صوتی لہروں کی ضروری ایک خاص حدود کے اندر مقید جو لہریں ہیں جن کو صرف انسان کا کام سن سکتا ہے، اور دوسری لہریں جو جانور سنتے ہیں انسان نہیں سن سکتا، لیکن وہ جانے کی ضرورت نہیں۔ بعد میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، انسان بھی سنتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ بغیر کسی مادے کی احتیاط کے، بغیر کسی کام کے سنتا، اور اس کو سننے کے لیے صوتی لہروں کی ضرورت نہیں، لیکن وہ سنتا ہے۔ جو ہم دعائیں کرتے ہیں وہ صوتی لہروں کے لیے سے اتر نہیں پہنچی، بلکہ بغیر کے وہ سنتا ہے، جو لہروں کی تو ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، آنکھ کی ہمیں ضرورت ہے، ہم دیکھتے ہیں روشنی سورج کی بیرونی ہمارے اپنے وجود سے باہر کی روشنی کی ہمیں ضرورت، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے بغیر آنکھیں اور دیکھتا ہے بغیر کسی اور نور کے، وہ تو خود ہر روز جہاں کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض،
جہاں بظاہر تھوڑا سا اتباع ہوتا ہے پیدا یا معاملت پیدا ہوتی ہے، وہاں بھی اسلام نے جو کچھ ہمیں تعلیم دی ہے وہ اتنا فرق بتاتی ہے خدا تعالیٰ کی صفات کے جگہوں اور انسان کا کچھ تھوڑی سی اخلاقی لازمانہ میں بھی ہم لے سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں وہ تھوڑا سا ایسا انسان کو دوسرے انسانوں کو تو جہاں تک خدا تعالیٰ کی صفات کا تعلق ہے اس معاملے میں کوئی چیز کسی معنی میں کوئی وجود ہے وہ چیز نہیں ہے۔ ہم اس اللہ پر ایمان لائے، اس لیے ہمیں کسی غیر کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں، نہ قبروں پر جا کے سجدہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی پرستش کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک خدا ہے ہمارا جس کی ہمیں احتیاط ہے، اور وہ ایک در ہے جس کو ہم ضرور کے وقت کھٹکھٹاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی اور در کو پہچانتے بھی نہیں۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ ہمارے اس اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا محبوب ہے، اور خدا نے ہمیں کہا کہ اگر تم میرا پیار حاصل کرنا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں۔ اس لیے ہم، کیونکہ ہمارے خدا نے یہ کہا، اس لیے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا انتہائی عشق رکھتے ہیں کہ کسی انسان نے کسی دوسرے انسان سے کبھی نہ ایسا کیا نہ کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارا عشق اپنی انتہائی صفتوں کو پہنچا ہوا ہے، اور جو دوسرے عشق کو پیار ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچا، اور پہنچا اس لیے ہے کہ ہمارے دعوت نے ہمیں کہا کہ میرے محمد محبوب سے تم پیار کرو، اگر میرا پیار حاصل کرنا چاہتے ہو اس کے بندے بنو، کوئی آئے بازی اور اس کی اتباع کرو، میرا پیار تمہیں مل جائے گا۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن عظیم کو نازل کیا، اور یہ خدا کا کلام ہے، اور یہ کامل اور مکمل شریعت ہے، اور قیامت تک کے انسانی مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ ہم پہلے تو میں سے بہت سے ابھی ایک حد تک غیر پر ایمان لانے کی طرح اس پہ ایمان لائے، لیکن جب ہم نے خدا تعالیٰ کے اس عظیم کلام پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاتھ میں پکڑایا، اس کلام پر ہم نے غور کیا، جب ہم نے ادھوری عقلوں کو ادھر ادھر بھٹکتے دیکھا اندھیروں میں، اور سر کے بعد گرتے دیکھا، اور مسائل حل کرنے کی بجائے مسائل پیدا کرنے والا پایا، تو ہم نے محسوس کیا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن عظیم جیسی جو عظیم کتاب ہمیں دی ہے وہ ان ادھوری عقلوں کو روشنی عطا کرنے والی اور انسانی مسائل کو حل کرنے والی ہے، اس کے بغیر انسان کا گزارا ہی نہیں ہے۔ آج نہیں تو کل انسان کو یہ حقیقت سمجھنی پڑے گی اپنی بقا اور اپنی ترقیات کے لیے۔ اس اسلام پر ہم ایمان لائے ہیں، وہ مذہب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، اس پر ہم ایمان لائے، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ اس پر ایمان لاؤ، ہم قرآن کریم پر ایمان لائے۔ مذہب کا ایک حصہ فقہ ہے، یہ اپنے اتحاد سے مسائل جو ہیں ان کے متعلق فتویٰ دینا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری فقہ حنفی فقہ ہے، امام ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے وہ جماعت احمدیہ کی فقہ ہے، اس اختلاف کے ساتھ کہ جہاں جماعت احمدیہ کا اتحاد ہوگا وہاں جہاں تک یہ اتحاد حنفی فقہ سے اختلاف رکھے گا تو ہماری فقہ ہمارا اتحاد ہوگا، لیکن جہاں جماعت احمدیہ کا اپنا کوئی اتحاد نہیں وہاں ہم جو حنفی فقہ کے تابع ہیں
अपने मामलात वगैरह में निकाह वगैरह भी था, लेकिन बहुत सी जगह जमात अहमदिया के इत्तेहाद में, मैं ये फिक्र जान के बोल रहा हूँ, जमात अहमदिया के किसी पर नहीं कह रहा, बल्कि जमात का जो इत्तेहाद है उसने जहाँ इख्तिलाफ किया तो वहाँ हम इख्तिलाफ करते हैं हनफी फिक्र से, और इससे कोई इतराज भी नहीं, क्योंकि तमाम फुक़हा का मुख्तलिफ जो इनके फ़क़ीह के मुख्तलिफ हैं, फिक्र हैं, हनफी फिक्र है, शाफ़िई, हम्बली, मालिकी वगैरह, हर एक ने इस बात पर इत्तेफ़ाक़ किया कि किसी मसाइल में इख्तिलाफ हो सकता है और वो काबिल इतराज़ नहीं है, मुस्लिम का फैसला है, किसी ने इसमें इख्तिलाफ नहीं किया, तो जो फैसला पहले दे चुके उस आज़ादी के मद्देनजर और जो रूल हमने माजी के जरिए हासिल किया, उस वजह से हमारा ये हक है कि हम इत्तेहाद करें, और जहाँ हमें नई इत्तेहादी रोशनी हासिल हो वहाँ हम हनफी फिक्र से इख्तिलाफ करें, वरना हम जाएंगे नहीं, या जब तक ये किसी मसले के उतरे हम हनफी फिक्र पर अमल करने वाले उसके पाबंद हैं। अल्लाह वाहिद व यगाना हमारा अल्लाह, हमारा रब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातमुल अंबिया हैं, हमारे रसूल, कुरान करीम हमारी किताब और इस्लाम हमारा मज़हब है, ये है अकीदा हमारा। कोई और ये समझे कि हमारा क्या अकीदा है तो हम उसको के खुदा के हवाले करते हैं कि जो दिलों का हाल जाने वाला है वो भी फैसला करेगा। यहाँ फैसले मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन मर्द का तो असल सवाल उसकी जज़ा तो मरने के बाद मिलती है, और जब मरेगा इंसान खुदा के हुजूर पेश होगा, वापिस फैसला कर देगा कि किसके दिल में क्या था, किसके दिल में क्या नहीं। बहरहाल जो हम महसूस करते हैं उसका हम ऐलान करते हैं, जो हम महसूस करते हैं उसका हम ऐलान करते रहेंगे, और दुनिया की कोई ताकत हमें इस्लाम से दूर जाने वाली, कुरान करीम से परे हटाने वाली, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हमसे छीनने वाली और अल्लाह ताला से हमें परे ले जाकर काले मुंह में शामिल करने वाली नहीं है। ऐसा नहीं होगा। अभी नस्लों को भी हम कहते हैं कि तुम खुश हो कि हमने ये आहद किया तुम्हारे साथ कि तुम्हें इस्लाम से दूर नहीं जाने देंगे, किसी को इजाजत नहीं देंगे कि तुम्हें इस्लाम से परे हो जाए। लेकिन हमारे तो कमजोर इंसान के हाथ हैं, इसलिए हम हमेशा दुआएं करते हैं अपने रब से कि ऐ हमारे रब, हमने जो महसूस किया उसका ऐलान किया, और जो तेरी मोहब्बत अपने दिलों में पाई उसके मुताबिक हमने तुझसे अपने प्यार का ऐलान किया। अगर कहीं कोई कमजोरी, अगर कहीं कोई कोताही है माफ कर, और हमारी कमजोरियों को दूर करके हमें वाकई में और हकीकत अपनी निगाह में अपने सच्चे आशिक बना ले, और सच्चे खादिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बना दे, और कुरान करीम की अज़मत का जो बीड़ा हमने उठाया है सारी दुनिया में कायम करना कुरान करीम की अज़मत को, इसमें हमारा मुझे और भाव हो, और वो दिन जब आए जब दुनिया के खिता खिता कोना कोना में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा लहराने लगे, और नए इंसानी के दिल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार जीत ले और अपने कदमों में उन्हें ले आए।
اللہ اکبر. سبھی درود کر دیں. حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی.